السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ بیسیکلی مسجد اقصیٰ کی جو تاریخ ہے اور تقدیس اور ہماری اس پہ جو ذمہ داریاں ایز اے مسلم بنتی ہیں ان کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمیں اونچی آواز میں دل ہمارے دھڑکتے ہیں ان کو دیکھ کے، وہاں کے لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، روح جو ہے نا بیدار ہونا چاہتی ہے۔ آج ہم جس آپ کے بارے مقدس جو مقام کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، وہ صرف پتھروں اور اینٹوں کا ڈھیر نہیں، وہ ایمان کی پہچان ہے، وہ تاریخ کا گواہ ہے، وہ امت مسلمہ کی جو ہے نا امت مسلمہ کی سب سے عبادت کی علامت ہے بیسیکلی وہ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ آغاز ہے، وہ قبلہ اول ہے، وہ زمین پر اللہ کی مقدس ترین مقامات میں سے دوسرا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام نے جو ہے نا انبیاء اسلام کی صفوں نے نماز ادا کی۔ یہ وہ حرم ہے جس کی آزادی کی خاطر صدیوں سے خون بہایا جا رہا ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں برکات حوالہ یعنی اس کے ارد گرد برکتیں ہیں کے الفاظ سے کیا گیا۔ وہی مسجد اقصیٰ جس کی جانب 17 مہینے تک مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ وہی مسجد اقصیٰ ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ سفر معراج پر تشریف لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور جہاں سے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچے۔ کیا یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ آج یہی جو ہے مقدس مقام جو ہے قبلہ اول، یہی مسجد ثانی غاصب سونی کے ناپاک تسلط و ظلم و بربریت کی چکی میں پستا جا رہا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں اس حقیقت سے آنسوؤں کے ساتھ نہیں بیکتی کہ جس مسجد اقصیٰ کے سین میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے قدموں کی گونج تھی، آج وہاں سے انی فوج کی جوتوں کی آواز گونجتی؟ کیا ہمارا دل نہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس کعبے کے نیچے نمازیوں پر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، گھروں کا مسمار کیا جاتا ہے؟ نہ صرف فلسطین کا سوال نہیں، یہ ہمارے ایمان کا سوال ہے، یہ ہماری تاریخ کی پہچان کا سوال ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ اگر آج ہم مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی پر خاموش رہے تو کل کون ہمارے اپنے مقدسات کی جو ہے نا وہ حفاظت کرے گا؟ یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے، یہ وقت جاگنے کا، اٹھ کھڑے ہونے کا، اپنی مقدس میراث کی بازیابی کے لیے ہر ممکن جدوجہد کرنے کا۔ آئیے آج جو ہے ہم مسجد اقصیٰ کی عظمت اور اس کی تاریخ، اس کی موجودہ صورتحال اور اس پہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس پہ بات کریں گے۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت و تقدیس کا سرچشمہ براہ راست قرآن پاک حدیث مبارکہ میں سورۃ الاسراء کی پہلی آیت مبارکہ اس کی شان بیان کرتی ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کی گرد و نواح میں ہم نے برکتوں سے نوازا تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی ایک آیت میں مسجد اقصیٰ کی 3 عظیم خصوصیات بیان ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے خود اس کے آس پاس کے برکتوں سے نوازا، یہ برکتیں مادی اور روحانی دونوں ہیں۔ نمبر 3، اس سفر کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظیم نشانیاں دکھانا تھا۔ حدیث مبارکہ میں مسجد اقصیٰ کی جو فضیلت بیان کی گئی وہ یعنی کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سفر صرف 3 مسجدوں کی طرف زیارت کی نیت سے کے لیے کیا جائے: مسجد الحرام مکہ، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس۔ اس حدیث میں مسجد اقصیٰ کو دنیا کی 3 مقدس ترین مساجد میں شامل کیا گیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ مسجد الحرام میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا پھر کون سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں جو ہے نا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ صحیح بخاری مسلم نے اس قدیم حیثیت سے اس کی تقدیس اور جو ہے نا اس کے بارے میں سارا کچھ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، پتہ چلتا ہے۔ قبلہ اول جو ہے بیسیکلی مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، اور مدینہ ہجرت کے بعد تقریباً 16 یا 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، جب تک کہ حکم اللہ سے قبلہ خانہ کعبہ کی جانب نہیں کر دیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 ہے۔ متعدد جو حدیث ہیں ان میں قیامت سے پہلے مسجد اقصیٰ کی آزادی، دجال کے فتنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور ان کی امامت کے واقعات کا تذکرہ، بیت المقدس جو ہے نا تذکرہ جو ہے اور بیت المقدس کے بارے میں جو ہے نا وہ باقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس کا جو تاریخی پس منظر ہے انبیاء اور خلافت راشدہ کے درمیان، یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس پورے جو میں نے لیکچر آپ کے لیے تیار کیا تھا اس میں مختصر کروں، کیونکہ اگر اس کا پورا میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو بتانے بیٹھا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے، اور پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی لمبی ویڈیو آپ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہوئے اس کو مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کا خطہ انسانی تاریخ میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کا مرکز رہا ہے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اس سرزمین پر قدم رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں بات کرنے کے بعد وہ یہاں آئے۔
بادشاہ بنی اسرائیل کا جو عروج تھا حضرت داؤد علیہ السلام پھر حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ہی بیت المقدس میں عظیم و شان معبد ہیکل سلمانی تعمیر کیا، جسے بعد میں تباہ کر دیا گیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق مسجد اقصیٰ کا مقام وہی ہے جہاں یہ معبد جو ہے نا وہ قائم تھا، اور حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام و بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا مقام تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش بھی یہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فلسطین کی سرزمین پر ہوئی اور انہوں نے یہی تبلیغ کی۔ خلافت راشدہ کے دور میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلم افواج نے بیت المقدس کے محاصرہ کیا اور شہر کے عیسائی پادریوں نے یہ شرط رکھی کہ وہ صرف خلیفہ عمر کے ہاتھ پر ہی شہر کی چابیاں سونپیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود تشریف لائے اور انتہائی سادگی اور انصاف کے ساتھ معاہدہ عہد عمری کیا، جس میں شہریوں کے جان و مال، عبادت گاہوں، مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ آپ نے شہر میں داخل ہو کر وہاں نماز ادا کی۔ اس فتح نے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ توحید کا مرکز بنایا۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور یعنی کہ 685 عیسوی اور 705 میں مسجد اقصیٰ کی عظیم و شان تعمیر ہوئی، جس میں سنہری گنبد اور وسیع مسجد کا احاطہ شامل تھا۔ یہ اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار اور بیت المقدس کی پہچان بن گیا۔ بعد میں عباسیوں، فاطمیوں اور سلجوقوں نے سمیت مختلف مسلم حکمرانوں نے اس کی تزئین و آرائش اور دیکھ بھال کی۔ صلاح الدین ایوبی کی فتح 1187 اور 1099 میں جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد اقصیٰ میں بھی بدترین مذہبی بےرحمتی کی، اسے بادشاہی محل اور گھوڑوں کے استبل میں تبدیل کر دیا گیا۔ کئی دہائیوں تک یہ مقدس مقام غاصبوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے عظیم ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں حطین کی فیصلہ کن جنگ کے بعد بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں کی یعنی کہ ان سے پاک کیا، صلیبیوں سے پاک کیا اور اس کی دوبارہ تعمیر و مرمت کی اور اسے مسلمانوں کی عبادت کے لیے بحال کیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں پھیلے یہود جو بیسیکلی تھے، ان کے رد عمل میں صہیونیت کی تحریک شروع ہوئی، جس کا مقصد دنیا بھر کی یہودیوں کو فلسطین میں ایک قومی وطن جیوش اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے اکٹھا کرنا تھا۔ یہ تحریک بنیادی طور پر سیکولر اور قوم پرست تھی، جس نے مذہبی بیانیے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ جو بلفور ڈیکلیریشن تھا 1917 میں ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ، جس نے عربوں سے آزادی کا وعدہ کر کے ان سے مدد لی تھی، نے خفیہ معاہدہ سائکس پیکو کے تحت خطے کو اپنے اور فرانس کے مفاد میں تقسیم کر لیا۔ نومبر 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے برطانوی یہودی برادری کے لیڈر لارڈ روتھشلڈ کو ایک خط بلفور ڈیکلیریشن لکھا، جس میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن قائم کرنے کی حمایت کا اعلان کیا گیا، بغیر یہ واضح کیے کہ فلسطین کے اصل باشندوں عربوں کا کیا بنے گا۔ یہ اعلان صہیونی تحریک کے لیے ایک بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ برطانوی مینڈیٹ 1920 سے 1948 تک جو ہوا، وہ جنگ عظیم کے بعد فلسطین میں برطانیہ کا مینڈیٹ قائم ہوا تھا، بیسیکلی 1920 سے لے کے 1948 تک۔ برطانوی حکومت نے بلفور ڈیکلیریشن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یورپ سے یہودیوں کی فلسطین میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی ہجرت کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں زمینیں خریدنے اور مسلح تنظیمیں جیسے ہگانا، آرگن اور گینگ بنانے دیں، جبکہ فلسطینی عربوں کے احتجاج کو کچلا گیا۔ اس دوران یہودی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ 1947 یا 1948 کے درمیان 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کا جو منصوبہ تھا، ریزولوشن 181 پیش کیا، جو فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی صریحاً خلاف ورزی تھی، جس میں یہودی اقلیت کو بہترین زمینیں دی گئیں جبکہ اکثریتی عرب آبادی کو کمزور اور بکھری ہوئی ریاست دی گئی۔ فلسطینیوں اور عربوں نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا اور 14 مئی 1948 کو برطانیہ کے مینڈیٹ ختم ہونے سے پہلے صہیونی رہنماؤں نے تل ابیب میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس کے فوراً بعد عرب افواج نے مداخلت کی، لیکن تنظیمی اور سیاسی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے ناکام رہیں۔ اسرائیل نے اس جنگ میں نہ صرف اقوام متحدہ کی تقسیم کے منصوبے سے زیادہ زمین پر قبضہ کر لیا جو مغربی یروشلم کہلاتا ہے، بلکہ تقریباً 7 لاکھ فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مہاجر بنا دیا۔ یہ واقعہ فلسطینیوں میں النکبہ یعنی المیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ اردن کے کنٹرول میں رہا ہے۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اردن، مصر اور شام کی افواج کو شکست دی۔ جو ہے نا، اس جنگ کے دوران اسرائیل نے مشرقی یروشلم، جس میں مسجد اقصیٰ اور قدیم شہر کا حصہ شامل ہے، اور مغربی کنارہ ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ آج تک جاری ہے، بین الاقوامی قانون کے مطابق غیر قانونی ہے۔ اس دن کو فلسطینی النکسہ یعنی دچکا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1967 کی جنگ کے بعد سے اسرائیل نے یروشلم پر اپنا مکمل کنٹرول مسلط کر دیا، جسے بین الاقوامی برادری تسلیم نہیں کرتی۔ اگرچہ اسرائیل
نے ابتدائی طور پر مسجد اقصیٰ کے اندرونی معاملات وقت کا انتظام اردن کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود پوری مسجد اقصیٰ کا احاطہ اس تک رسائی اسرائیلی فوج اور پولیس کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ مسلمان نمازیوں کو اکثر داخلے میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، خاص طور جمعہ، رمضان اور دیگر اسلامی تہواروں کے موقع پر تو یہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ اسرائیلی فورسز مسجد کے سین میں ان کا جو مسجد کا سین ہے اس میں بھاری تعداد میں داخل ہوتی ہیں اور نمازیوں پر تشدد کرتی ہے، گیس بم اور ربڑ کی گولیاں چلاتی ہیں۔ انتہائی شدت پسندی یہودی گروہ اور بعض اسرائیلی سیاستدان کھلا مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے تیسرے ہیکل کی تعمیر کی بات کرتے ہیں اور باقاعدگی سے مسجد کی احاطے میں ناجائز داخلہ کرتے ہیں، جسے فلسطینی اقتحام یعنی سٹورمنگ کہتے ہیں۔ آج مسجد اقصیٰ ایک جنگ کے میدان میں تبدیل ہو چکی ہے۔ انتہا پسند یہودی بستیوں کے رہائشی اور قوم پرست گروپ پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں اور کبھی کبھار غیر اسلامی حرکتیں کرتے ہیں اور نمازیوں کو اشتعال دلاتے ہیں۔ ان داخلوں کو اسرائیلی عدالتیں مذہبی آزادی کا نام دے کر جائز قرار دیتی ہیں، جو بین الاقوامی قانون اور اوقاف کے ساتھ معاہدوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جب بھی فلسطینی نوجوان غاصبانہ داخلوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اسرائیلی فورسز بے دریغ لاٹھی چارج، گولیاں اور گیس بم استعمال کرتی ہے، جس کے نتیجے میں شہادتیں اور سینکڑوں زخمی ہوتے ہیں۔ نوجوان، لڑکیاں، بوڑھے، خواتین سبھی ظلم کا نشانہ بنتے ہیں۔ مسجد کے سین میں فوجیوں کا گھسنا، پادریوں کا داخلہ اور بعض اوقات نماز کے اوقات میں خلل ڈالنا حرم اقصیٰ کی تقدس کے منافی ہے۔ اسرائیلی کام قدیم شہر اور مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے نیچے بڑے پیمانے پر کھدائیاں کرتے رہتے ہیں، جس کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ساتھ تلاش کرنا یا مسجد کی بنیادیں کمزور کرنا بتایا جاتا ہے۔ یہ کھدائیاں مسجد کی سختی اور سالمیت کے لیے شدید خطرہ ہیں، بیسیکلی جن نے مکمل شہر پر بیسیکلی جو ایک قسم کا انہوں نے ناجائز قبضہ کیا۔ یروشلم شہر پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہے بھی غیر قانونی ہے۔ فلسطینی باشندوں کو شہر میں رہنے کے لیے پرمٹس جاری کیے جاتے ہیں، جنہیں آسانی سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ ان کی زمینیں ضبط کی جاتی ہیں، گھر مسمار کیے جاتے ہیں، یہودی بستیاں تعمیر کی جاتی ہیں، جس کا مقصد شہر کے ڈیموگرافک توازن کو یہودیوں کے حق میں بدلنا ہے۔ عالمی طاقتیں خاص طور پر امریکہ اسرائیل کی ان خلاف ورزیوں پر خاموش ہے یا نرم رد عمل دکھاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کے باوجود کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوتی۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں جو ہے بیسیکلی ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اپنی آواز بند کریں، اپنے حلقے اثر، اپنے علاقے جدھر آپ بات کر سکتے ہیں اس کے بارے میں لازمی سے بات کریں، کیونکہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا بھی ہے، مسجد اقصیٰ بیسیکلی ہے ہی مسلمانوں کی، تو اس پہ بات کرنا ہمارا حق بھی بنتا ہے۔ اس لیے خاموشی سے ظلم برداشت کرنے کی بجائے ہمیں بولنا چاہیے۔ مالی جو ہے ان کی امداد بھی کرنی چاہیے، جائز اور قابل بھروسہ چینلز کے ذریعے فلسطینی مہاجرین، زخمیوں اور شہداء کے اہل خانہ کی مدد کریں، اسپتالوں، اسکولوں، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ یہودیوں کے خلاف نفرت نہیں، صہیونی غاصب ریاست کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ امت کو فرقہ واریت، داخلی اختلافات سے برتر ہو کر اپنی مقدس میراث کی حفاظت کے لیے متحد ہونا ہوگا بیسیکلی، اور امید اور ثابت قدمی کے ساتھ تاریخ گویا کہ حق کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اگر امید اور ثابت قدمی کے ساتھ آپ ثابت قدم رہیں تو جابر و قہر طاقتیں اپنے انجام کو پہنچتی ہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی پر پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ کی آزادی دجال کے خاتمے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی علامت ہوگی۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ مسجد اقصیٰ صرف ایک عمارت نہیں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری تاریخ کا سونا ہے، ہماری امت کی شان کا ایک نشان ہے۔ اس کی غلامی ہم سب کی ذلت ہے۔ آج اس مقدس حرم پر جو ظلم و ستم کے پار توڑے جاتے ہیں وہ ہمارے ایمان کو للکار رہے ہیں، ہماری غیرت کو چیلنج کریں کہ ہم نے اپنے قبلہ اول کی برہمتی پر خاموش تماشائی بنے رہنا ہے۔ کیا ہم فلسطینی ماؤں کے آنسو، بچوں کی شہادت، جوانوں کی قربانی کو بے معنی جان کر نظر انداز کر دیں گے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ وقت عمر کا ہے، خواب دیکھنے کا نہیں۔ ہر مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق اس مقدس فریضے میں سے ڈالنا ہوگا۔ علم بڑھائیں، دعا کریں، آواز اٹھائیں، بائیکاٹ کریں، امداد کریں، سب سے بڑھ کر اللہ کے حضور توبہ کریں اور اس کی مدد طلب کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، مسجد اقصیٰ کی آزادی انشاءاللہ آنے والی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے حصے کی جدوجہد کو جاری رکھیں، صبر کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد اقصیٰ کی آزادی کی خاطر اٹھ کھڑے ہونے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس لیکچر کو میں بہت سارا میں نے سماپت کیا، لیکن اس کے باوجود کافی لمبی ویڈیو ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کرتے ہیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جی اللہ حافظ۔